بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی اور آپ کا بھائی محمد عاقل حسب معمول وائس میسج پہ جو سوالات واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجے جاتے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. اسکرین پر ڈسپلے نہ کر کے، چونکہ میرا سسٹم تھوڑا آج کل خراب ہے، اس لیے میں فون نمبر آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری تمام تفاصیل موجود ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ ہمیں وائس میسج کے ذریعے اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہوں وہ اس نمبر کو نوٹ فرما لیں. 0096650468637. ڈسکرپشن باکس میں تمام تفاصیل ہیں، براہ کرم اسے بھی دیکھ لیں. اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. میں آپ سے سوال جواب پوچھتی رہتی ہوں، معذرت ہوں آپ کو بار بار تنگ کرنے پر، لیکن آپ سے ایک اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے الحمدللہ. تو زندگی میں اصل میں بہت ہی چھوٹی ایسی باتیں جو کہ عام طور پہ سننے میں نہیں، مطلب کسی سے جب تک پوچھے نا آپ کو اس طرح سے نہیں مل سکتی لیکچرز وغیرہ میں، یوٹیوب پہ یا کچھ. میں آپ سے بیسک یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ جیسے کہ پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتی رہو گی تو بچہ حافظ پیدا ہو جائے گا، اگر آپ ناچ گانا دیکھتی رہو گی تو بچہ ایسا پیدا ہو جائے گا، اور کچھ ایسے عوامل بھی بتائے جاتے ہیں، آپ یہ پڑھیں، یہ کریں، یہ دیکھیں، سورہ محمد پڑھیں تو فرما بردار ہوگا، سورہ یوسف پڑھیں تو خوبصورت ہوگا، اس طرح سے بہت سی باتیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شرعی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک پریگننٹ عورت کو کیا گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھے. سیکنڈلی، ایسی کنڈیشن میں جب عورت ہوتی ہے تو اس کے ہارمونز کی چینجنگ ہوتی ہے، سو پرابلمز ہوتی ہیں. اگر وہ صرف فرض نماز پڑھ لے یا بعض اوقات تو یہ بھی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. بیٹھ کے پڑھنے سے مراد چیئر پہ نہیں، فرش پر ہی، مطلب جائے نماز پر ہی بیٹھ کر نماز ادا کر دی جائے اور صرف فرض پڑھ لیے جائے. تو آیا کیا اتنا اس کے لیے کافی ہوگا اس دوران؟ اب وہ اگر بہت طبیعت سے تنگ ہے یا کچھ ایسے مسائل ہیں تو آپ سے میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن و حدیث میں اس معاملے میں کیا کہا جاتا ہے. کیا اس معاملے میں بھی ہمیں یہ لوگ مطلب پاس سے ہی اپنی کوئی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں یا ایسی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اسی طرح گھٹی اور عقیقہ اور ان بارے میں بھی اگر تھوڑا سا ڈیٹیل سے پتہ چل جائے تو بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہی وائس نوٹ کے اندر بہت سے سوالات ہیں حاملہ خاتون کے حوالے سے، خاص طور پر بچے کی پیدائش سے لے کر عقیقہ، گھٹی، اور اس سے بھی پہلے اس کی جب پیٹ میں ہی نشود و نما اور اس کو وہ پنپ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی فلانی صورت اگر آپ پڑھ لیں گی اور کثرت قرآن کریم کی تلاوت سے تو بچہ حفظ کر لے گا اور بچے کے اندر اچھی خصلتیں آ جائیں گی، یا اگر ایسی صورت میں ہو جائے کہ خواتین شدید بیماری یا کمزوری سے لاحق ہوں تو کیا وہ صرف فرض نمازوں ہی تک اپنی نمازیں محدود کر کے اللہ کا حق ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اس طرح کے سوالات ہیں گھٹی اور عقیقے کے بارے میں. گھٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے کائنڈ آف میڈیسن، وہ جو
بچوں کو دی جاتی ہے ابتدائی ایام میں، اس میں تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز زیادہ طور پر صحیح طور پر مشورہ آپ کو دے پائیں گے. مائیں مختلف طریقوں سے بچے کو غذا دیتی ہیں اور ڈاکٹرز نصیحت کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی سنا تھا کہ بچپن میں اگر پریگننٹ خاتون خوبصورت تصویر دیکھتی رہے گی تو بچہ بھی خوبصورت پیدا ہوگا. اگر اس کے ساتھ حالات اچھے نہیں ہوں گے تو بچہ ان حالات سے متاثر ہوگا. قرآن کریم اگر کثرت سے پڑھے گی تو قرآن کریم کا حافظ وہ ہو جائے گا. دیکھیے آپ نے یہ جاننا چاہا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کیا رہنمائی فرماتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ قرآن و سنت اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے کہ وہ پیٹ کے اندر حاملہ عورت اگر قرآن کریم پڑھتی ہے تو کیا اس قرآن کریم سے اس کو حفظ کا حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن کریم کی آیت اس سلسلے میں صحیح احادیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ خاتون کو یہ کہا کہ آپ اگر قرآن پڑھیں گی تو اس کا اثر یا اس کے جو حفظ کرنے کی جو طاقت ہے بچے کی وہ دوبالا ہو جائے گی اور بچے حافظ پیدا ہوں گے. یہ بات صوفیوں نے ضرور اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کے تجربات پر مبنی ہو سکتا ہے، یہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، لیکن یہاں عرب علماء مشائخ جو ہیں وہ اس سلسلے میں یہی رہنمائی فرماتے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں اس سلسلے میں کوئی بھی چیز وارد نہیں ہوئی ہے کہ حاملہ جو بچہ ہے جنین، اس پیٹ میں اس کے اوپر اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو وہ حافظ ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی بھی دلیل قرآن و سنت سے کسی نے بھی پیش نہیں کی ہے. نہ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آپ اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں گے تو بچہ خوبصورت ہوگا، سورہ یوسف کو پڑھیں گے تو بچہ خوبصورت ہوگا، سورہ محمد کو پڑھیں گے تو اس کی سیرت اس طریقے سے ہوگی. یہ سب لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تجربات اور مشاہدات پر مبنی باتیں ہو سکتی ہیں. اسلام اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح احادیث نہیں بیان کی گئی ہے. البتہ بچوں میں حفظ قرآن کا شوق پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک نوٹ دیکھ رہا تھا تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایام حمل میں قرآن کریم کی جو سماعت ہے، متعدد امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماں کی خوشی، غم، غصہ اور پریشانی جیسے حالات سے جنین متاثر ہوتا ہے. اگر ماں بآواز بلند کچھ پڑھتی ہے تو جنین ماں کی قرات کا اثر لیتا ہے. اگر ماں قرآن کریم پڑھے یا کثرت سے قرآن کریم سنے تو یقیناً سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ بچہ اپنی ماں کی جانب سے حاصل ہونے والے خیر کے ذریعے راحت پاتا ہے. اسی طرح اللہ کا کلام ماں کی جانب سے بچے کے لیے سب سے عظیم سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے. شیخ ڈاکٹر محمد راتب نابلسی کے بقول قرآن پڑھنے والی حاملہ ماں کا نو مولود قرآن سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اسی طریقے سے بچے کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے اگر اپنی ماں کی حرکات و سکنات اور ماں کے رکوع و سجود کی نقل کرتے ہیں، اگر بچے کے سامنے کثرت سے تلاوت ہو تو یہ عمل بچے کے لیے یقیناً محبوب بن جائے گا. بعد میں ماں کا یہی عمل بچے کے حفظ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. مزید یہ کہ تلاوت کلام پاک کی برکات پورے گھر اور پورے کنبے کے لیے باعث خیر ہو سکتی ہے، باعث خیر ہوگی. یقیناً تلاوت کی فضیلت اور اس کے ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کا عظیم بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے. جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کریم پر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسی سے تو قوموں کا نزول اور اسی سے تو رفعت اور بلندی قوموں کو اللہ رب العالمین میسر فرماتا ہے. تو بچوں کو اپنی قرات میں بھی ریکارڈنگ
سنائی جا سکتی ہے، ان کو ان کی آواز میں بھی قرآن وہ پڑھیں اور انہی کی آواز سے ان کو مانوس کرانے کے لیے بہت سے ایسے تجربے ہیں جو کہ ان پر کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ کہنا کہ اگر بدفعلی یا موسیقی یا وہ برے کام جو کہ نہیں ایک مسلمان کو کرنے چاہیے تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اس سلسلے میں دیکھیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ کیونکہ جو برائی ہوتی ہے اس کے اثرات بھی برے ہوتے ہیں، اور جو اچھائی ہوتی ہے اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا سننا اور قرآن کریم کا پڑھنا باعث خیر ہے۔ اسی طریقے سے شر کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ موسیقی کا سننا ہو یا کسی اور چیز میں حاملہ خاتون اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہو، یا پروگرام الٹے سیدھے دیکھنا جیسے کہ خواتین دیکھتی ہیں، تو بہرحال وہ بچے کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس میں یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا ہے کہ عقیقے کے بارے میں۔ عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ وہ سنت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ایام جاہلیت میں خوشیوں کے طور پر منایا کرتے تھے، سبھی لوگ منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد جن چیزوں کو معیوب اور برا سمجھا یا وہ انسانیت کے لیے بری تھیں، اس پر پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پر عدت کے مسائل ہیں۔ خواتین جب عدت میں بیٹھتی ہیں تو ایام جاہلیت میں ایک سال عدت میں بیٹھا کرتی تھی عورت، اور اسے اذیت ناک زندگی سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ نہ نہا سکتی تھی، نہ ہی کسی سے گفتگو کر سکتی تھی، اور پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی، بدبو اس کے جسم سے پھٹنے لگتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو برا سمجھا اور اسے ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے بچے کے عقیقے کے بارے میں، بچے کی پیدائش پر خوشی منانے کا جو سلسلہ ہے وہ ایام جاہلیت سے ہے۔ ایام جاہلیت میں بھی بچے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی تھی۔ اسلام نے اسے برقرار رکھا ہے، اور اسلام نے اسے اللہ کی رضا کے حصول کے ذریعے کا ایک کام، ایک عمل بھی ہمیں سنت کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ اگر لڑکی ہو آپ کے یہاں تو 7ویں دن اس کے لیے ایک بچہ، ایک بکری ذبح کی جائے۔ بائی دا وے، میرے یہاں بھی الحمدللہ گزشتہ کل ایک پوتی الحمدللہ آئی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں انشاءاللہ دمام جاؤں گا اپنی پوتی کو دیکھنے، جہاں میرا پوتا، پوتی اور میرا بیٹا نادر رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس خوشخبری کو، اور انشاءاللہ تعالی عقیقہ ایک بکری، لڑکی کے لیے ایک بکری، اور لڑکے کے لیے اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کے لیے 2 بکری، 2 جانور ذبح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسے آپ بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں اور خوشیاں منائیں۔ تیسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے وہ یہ کہ آیا اگر کوئی خاتون نماز مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی، یا کوئی مرد نماز صرف فرض پڑھتا ہے اور سنن اور رواتب یا نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، کیا یہ کام اس کے لیے اللہ کے یہاں مقبول ہے، یا اس میں وہ کسی طریقے کی کمی اور زیادتی کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا سوال وہ پیش کروں گا۔ يسأل أخونا فيقول: السنة قبل أو بعد الصلاة إذا لم يؤدها المصلي هل عليه اسم؟ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ اگر نہ پڑھی جائیں تو کیا آدمی گنہگار ہوگا؟ آپ یہی جاننا چاہ رہی ہیں نا کہ 4 رکعت پڑھ لی ہے ظہر کی، کیا وہ عورت کے لیے کافی ہے؟ حاملہ عورت کے لیے، وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، صحیح صحت مند ہو یا بیمار ہو، اس کے لیے یہ حکم عام ہے۔ ليس عليه اسم، لیس علیہ اسم، اس کے اوپر
کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نوافل ہیں، یہ سنن ہیں، پڑھ لے تو خیر اور برکات. الظهر والمغرب والعشاء والعصر والفجر كلها نافلة. یہ ظہر، مغرب، عشاء، فجر، یہ تمام جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں فرض نماز کے علاوہ یہ نوافل ہیں. الواجب 5 صلوات فقط هي الفرض. 5 صلوات فقط. واجب جو آپ پر، مجھ پر اور ہر مسلمان پر، ہر اس شخص پر جو کلمہ گو ہے، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. ظہر کے وقت 4، الفجر ركعتان، فجر کے وقت شیخ فرما رہے ہیں رکعتین، 2 رکعتیں، الظهر 4 ركعات في حق 4 رکعت مقیم کے لیے ظہر میں، اور مسافر کے لیے 2 رکعت اس کے لیے رخصت ہے. المقيم، والعصر 4 ركعات في حق المقيم، 4 رکعت حق المقیم، جو عصر کی رکعتیں ہیں وہ 4 ہیں مقیم کے لیے، والمغرب 3 في حق الجميع المقيم والمسافر، اور مغرب کی مسافر اور مقیم کے لیے 3 رکعتیں ہیں، والفجر 2 في حق المقيم والمسافر، اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں اور مسافر کے لیے 2 ہیں، اور فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں. وما معها من الصلوات فهي نافلة. اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ نوافل ہیں. الظهر قبلها 4 وبعدها 2. جیسے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں. وإن صلى 4 بعدها فهو أفضل. اور اگر 4 رکعت بھی ظہر میں بعد میں پڑھ لیتا ہے تو فبیہ افضل. وسنة العصر قبلها 4. اور عصر کے سے پہلے سنتیں 4 رکعت اگر پڑھ لے. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى 4 قبل العصر يعني تسليمتين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نازل فرمائے جو کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، اور شیخ فرما رہے ہیں کہ 2 کر کے پڑھنا سنت اور افضل ہے. وسنة المغرب بعد بين الأذان ركعتان. اور سنت المغرب، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 سنتیں ہیں، بعدها ركعتان. اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں ہیں، وسنة العشاء بعدها ركعتان. اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں ہیں. وسنة الفجر قبلها ركعتان. اور سنت الفجر قبلها رکعتان، 2 رکعتیں فجر سے پہلے ادا کرنا ہے. وما بين الأذانين من النوافل يقال السنة أيضا. اور بین الاذانین، اذان اور اقامت کے درمیان، تکبیر کے درمیان 2 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے. هذه كلها نوافل. یہ کلھا نوافل، یہ تمام رکعتیں جتنی بھی ہیں نوافل ہیں. كلها نوافل. من فعلها فله أجر. جو اس کو پڑھ لیتا ہے، جو ان رکعات کو پڑھ لیتا ہے، فلہم اجر، ان کے لیے اجر، اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور ثواب ہے. ومن تركها فلا إثم عليه. اور جو انہیں چھوڑ دیتا ہے فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کسی طرح کا حق تلفی اس نے نہیں کی ہے، جو واجب تھا اس نے ادا کر دیا ہے. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. یہ تھے فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، رہنمائی فرما رہے تھے ان مرد حضرات کی جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ہمارے یہاں کیا ہے. ہمارے یہاں اصل میں چونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فجر میں بچوں کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض. تو جب تک کہ وہ 4 نہیں پڑھ لیتا اسے اطمینان نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ظہر میں بھی 12 رکعت بتائی جاتی ہیں، اور ان 12 رکعت کو ادا نہیں کر لیتا تو اس کا دل نہیں بھرتا اور اطمینان نہیں ہوتا. 8 رکعت عصر میں، اور مغرب میں بھی 7 رکعت، اور عشاء میں 17 رکعت. تو یہ جو 17 رکعتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی ہیں. آپ پر 4 رکعت فرض ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ اللہ کا فضل اور انعام آپ پر اور یا اس کی رضا کے حصول کے لیے ذریعہ بن سکتی ہیں. لیکن ان کو یہ کہنا کہ اگر ایک مریضہ عورت اپنی اس حالت میں ہے جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، اور فرض ادا کرنے کے بعد اگر اس کی استطاعت ہو
تو وہ پڑھ سکتی ہے, زیادہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اتنا پڑھنا یہ ضروری ہے. اور ایک وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اسلام کے بارے میں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ, توحید کا اقرار کرو, اور 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرائض بتاتے ہیں. تو وہ صحابی اب اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول, میں ان میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ جو اس نے کہا ہے اس پر قائم رہا تو جنتی کو دیکھ لو, جنت کی بشارت اس عمل پر دی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کمی اور زیادتی اللہ کی برکت کے حصول کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے تو کی جا سکتی ہے, لیکن فرائض میں کوئی کمی اور زیادتی نہ مقبول ہے اور نہ قابل قبول ہے, اور نہ ہی ہمیں اور آپ کو کرنے کی اجازت ہے. جو نمازیں فرض ہیں ان کو ادا کرنا ہم پر واجب ہے اور ہمیں ان نمازوں کو ادا کرنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں, بیماری کی حالت میں آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں, فبیہا, نیچے زمین پر بیٹھنا چاہتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت سے رکھے. جو حاملہ خواتین ہیں اللہ رب العالمین انہیں فرما بردار اولاد سے نوازے, اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے, اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے, اور جو شادی شدہ نہیں ہیں اللہ ان کی شادیوں کے لیے اور قدردان رشتوں, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے ان کو ملا دے, تاکہ اس دنیا میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام, لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ایک دوسرے سے خیر اور بھلائی کے لیے محبت سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے معاملات کو صحیح رکھیں. بہت سی پریشانیاں شادی کے بعد لوگ شیئر کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی جو ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ان سے ہمارے سماج میں اصلاحی پہلو اجاگر ہوگا, اور آپ اگر اس ویڈیو کو یا اس طرح کی ویڈیوز کو, ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یقیناً ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ تعالی ثابت ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی عرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.